السلام علیکم ناظرین، پاکستان مسلم لیگ نون اور مروسی سیاست کا ساتھ چولی دامن کا ہے۔ شروع سے ہی پاکستان مسلم لیگ پر ایسے الزامات لگتے آئے ہیں کہ وہ موروثی سیاست پر یقین رکھتی ہے، اور ان الزامات کو ان ضمنی الیکشنز میں انہوں نے سچ ثابت کیا ہے۔ وہ اس طرح کے جتنے بھی ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان ضمنی الیکشنز میں جن کو ٹکٹس دیے گئے ہیں ان کی سر فہرست جو ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک جو فیصل آباد سے جن ضمنی الیکشنز میں نامور امیدوار ہیں ان کا نام بلال بدر چودھری ہے، جو کہ وزیر مملکت طلال چودھری کے بھائی ہیں۔ اسی طرح رانا احمد شاریار ہیں جو کہ وفاقی مشیر رانا ثناء اللہ کے داماد ہیں۔ اسی طرح وزیر آباد سے بلال تارڑ وفاقی وزیر عطا تارڑ کے بھائی ہیں۔ فیصل آباد سے راجہ دانیال ریاض سابق وزیر خارجہ راجہ ریاض کے ہیں، اور اسی طرح ساہیوال سے چودھری طفیل جٹ جو کہ چودھری حنیف جٹ کے بھائی ہیں۔ اسی طرح سرگودا میں سلطان علی رانجھا جو کہ سابق وزیر میاں مناظر رانجھا کے بیٹے ہیں۔ ہری پور سے سابق وزیر اختر نواز خان کے بیٹے بابر نواز خان کو مسلم لیگ نون کا ٹکٹ دیا گیا ہے۔ تو ان ضمنی الیکشنز میں پاکستان مسلم لیگ نون نے ان تمام لوگوں کو ٹکٹس دیے ہیں جو جن کے کوئی بھائی، کوئی باپ، کوئی رشتہ دار جو ہیں وہ پہلے سے مسلم لیگ نون میں بڑی بڑی وزارتوں پر براجمان ہیں۔ رانا ثناء اللہ کے داماد رانا شہریار خان جو ہیں ان کا بالکل بھی اس سیٹ کے لیے وہ اہل نہیں تھے۔ اسی طرح طلال چودھری جو ہیں وہ اہل نہیں تھے۔ آپ یہ دیکھیے کہ 2024 کے الیکشن میں رانا ثناء اللہ خود کو شکست ہوئی تو ان کے داماد کیسے جیتیں گے؟ طلال چودھری کو شکست ہوئی تو طلال چودھری کے بھائی بلال کیسے جیتے گا؟ تو یہ موروثی سیاست جو مسلم لیگ نون میں ہے، یہ جو الزامات عائد ہوتے تھے انہوں نے سچ ثابت کیا۔ کہ ہم پاکستان مسلم لیگ نون کی تاریخ دیکھیں تو مسلم لیگ نون کے بانی جو ہیں وہ نواز شریف ہیں۔ وہ نواز شریف نے ایک ایسا آرڈیننس پاس کیا تھا اپنی ہی اس جو مسلم لیگ نون ہے کہ وہ تا حیات جب تک زندہ ہے تب تک مسلم لیگ نون کے صدر رہیں گے، کوئی ان کی جگہ نہیں لے سکتا۔ اسی طرح نواز شریف خود 3 بار وزیر اعظم بنے۔ وزیر اعظم کے بعد ان کے جو بھائی ہیں شہباز شریف صاحب وہ 3 بار وزیر اعلیٰ بنے۔ چلیں وزیر اعلیٰ تو سمجھ آتا ہے لیکن اب ان کو وزیر اعظم بنایا گیا، حالانکہ ان سے وزیر اعلیٰ جو شہباز شریف تھے ان سے بہتر جو کینڈیڈیٹس تھے وہ بھی موجود تھے، جیسا کہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، اور اس کے علاوہ بڑے بڑے اور ان کے ایسے ہیں جو احسن اقبال جو کہ امیدوار ہو سکتے تھے۔ چلیں یہاں تک ٹھیک ہے، شہباز شریف کو انہوں نے وزیر اعظم منتخب کر دیا۔ مجھے یہ بتائیں کہ مریم نواز کس بنیاد پر پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کی وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے، جن کا نہ کوئی سیاسی کیریئر تھا نہ کوئی سیاسی جدوجہد تھی، صرف 6 ماہ پہلے الیکشن کمپین کرتی ہیں، اس کے بعد ان کو وزیر اعلیٰ منتخب کر دیا جاتا ہے۔ پاکستان کے سینئر جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں جن میں شاہد خاقان عباسی اور نثار جٹ کا نام آتا ہے، چودھری نثار کا نام آتا ہے، یہ چودھری نثار اور شاہد خاقان عباسی نے پارٹی صرف چھوڑی اس وجہ سے ہے کہ یہ وزیر اعلیٰ کی سیٹ پر مریم نواز نہیں بیٹھ سکتی، یا میں مریم نواز کے پیچھے کام نہیں کر سکتا، میں ایک سینئر سیاستدان ہوں اور میرا کام نواز شریف کے پیچھے کام کرنا ہے، شہباز شریف کے پیچھے کام کرنا ہے۔ لیکن ایک ایسی وزیر اعلیٰ کے پیچھے کام کرنا جس کو کوئی تجربہ بھی نہیں، نہ مجھ سے سینئر ہے، تو میں اس کے احکامات کی پیروی کیسے کروں گا یا اس کے احکامات کیسے مانوں گا؟ تو مریم نواز جو ہے نہ صرف پنجاب کی وزیر اعلیٰ منتخب کی گئی ہیں بلکہ نائب صدر بھی بنایا گیا ان کو مسلم لیگ نون کا، جبکہ احسن اقبال، خواجہ آصف، اس طرح کی کئی سینئر قیادت موجود تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ نہ صرف یہاں تک یہ سلسلہ رکتا ہے، پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اب ان میں جو رانا ثناء اللہ یا دیگر رہنما ہیں وہ مختلف میڈیا شوز پر آ کر یہ بات کر رہے ہیں کہ اگلی پرائم منسٹر مریم نواز ہوں گی، مطلب کہ یہ دوبارہ سے وہی موروثی سیاست جو جن کے الزامات لگتے تھے انہوں نے سچ ثابت کیا کہ اب مریم نواز جو ہیں وہ ملک کی وزیر اعظم ہوں گی، جن کو نہ کوئی سیاسی تجربہ ہے، نہ ان کو خارجی معاملات پر اتنی آگاہی ہے، نہ اس کا تجربہ ہے، نہ ان کو اندرونی معاملات کا اتنا تجربہ ہے۔ تو بس وہ ابھی فی الحال جو ہے وہ انتظامی امور سنبھال رہی ہیں، اور انتظامی امور کے بعد ان کو ڈائریکٹ جو ہے وہ وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھا دیا جائے گا، اور پھر دیکھیں گے کہ وہ پاکستان کے معاملات کو یا خارجہ معاملات کو کیسے لے کر چلتی ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر آپ کو بتائیں کہ ویسے بھی ہمارا اسلام جو ہے وہ عورت کی حکمرانی کو مانتا ہی نہیں، کہ عورت کسی بھی ملک کی سربراہ ہو وہ قوم جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتی، یہ ہمارا اسلام کہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم دیگر ممالک کو دیکھتے ہیں، ہم امریکہ کو دیکھ لیں یا کسی بھی ملک کو دیکھ لیں، وہاں پر جو وزیر اعظم یا پرائم منسٹر کی سیٹ پر براجمان ہوتا ہے اس کی ایک پیچھے کوشش ہوتی ہے، اس کی سٹرگل ہوتی ہے۔ جیسا کہ عمران خان صاحب کو دیکھ لو، اس کی 22 سال کی سٹرگل تھی اس پارٹی کو بنانے میں، پارٹی کو لے کر چلنے میں،
اپس اینڈ ڈاؤن انہوں نے دیکھے، لیکن مریم نواز نے کیا دیکھا؟ تو یہ وہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ پر انگلی اٹھا رہے ہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ کٹ پتلی وزیر اعلیٰ ہے، وہ وزیر اعلیٰ صرف عمران خان کا وزیر اعلیٰ ہے جس کے عمران خان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں، اس کو بنایا گیا تو اس پر وہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں جو بغیر کسی وجہ سے، بغیر کسی سینیورٹی کے، بغیر کسی سیاسی جو ایکسپیرینس ہے اس کے بغیر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کی کرسیوں پر براجمان ہے، وہ لوگ اب بات کر رہے ہیں کے پی کے وزیر اعلیٰ پر کہ ان کو وزیر اعلیٰ کیوں بنایا گیا۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری سیاست جو ہے وہ کس طرف چل رہی ہے، اور یہ بھی بتائیں کہ اس طرح کی جماعت جو ہے وہ پچھلے 15-20 سال سے برسر اقتدار ہے، وہ ہمارے ملک کا نظام چلا رہی ہے جس میں موروثی سیاست جو ہے وہ جس کی جڑوں میں شامل ہے۔